السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج نواں روز ہے، تفسیر قرآن کا نواں سبق ہے. آج ہم لوگ وضو کی سنتوں پر بات کریں گے، اور سنت سے مراد یہاں سنت مؤکدہ ہوگا، غیر مؤکدہ نہیں. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سنت کو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا. کبھی ایک آدھ مرتبہ حضور نے اس لیے چھوڑا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں چھوڑنا جائز ہے، واجب و فرض نہیں ہے، تو حضور کبھی کبھی اس کو ترک فرماتے ہیں سے ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ واجب و فرض میں نہیں ہے، ورنہ لائف کے حساب سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو مسلسل کیا رہتا ہے. تو جن سنتوں کا تعلق عبادتوں کے ساتھ میں ہے ان میں سنن مؤکدات آتی ہیں، اور جن سنتوں کا تعلق حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نجی لائف کے ساتھ میں ہے، نارمل ان کی جو لائف سیٹنگ ہے اس کے ساتھ میں جو طریقہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوتا ہے، تو وہ تمام سنتیں غیر مؤکدہ میں جاتی ہیں، جن کو آداب کا نام دیا جاتا ہے، جیسے کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، یہ سب زندگی کے معمولات ہیں. ان میں جتنی بھی سنتیں لوگ سنت کے نام سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور کی سنت ہے، بیٹھنا اس طریقے سے حضور کی سنت ہے، سونا اس طریقے سے حضور کی سنت ہے، تو ان تمام سنتوں کا مطلب ہوتا ہے صرف آداب، یعنی یہ دوسرے طریقے کے مقابلے میں اچھا اور پسندیدہ طریقہ ہے کہ کوئی اسے اپنائے گا اس نیت کے ساتھ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر عمل کیا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی اسے ترک کرتا ہے تو اس کو تارک سنت نہیں کہا جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی نے سنتوں کو چھوڑا، کہ تارک سنت کا مطلب صرف فقہا کے نزدیک ہوتا ہے جو سنت مؤکدات کو چھوڑے اس کو تارک سنت کہا جاتا ہے، اور سنن غیر مؤکدات اور مستحبات کا جو تارک ہو جائے اس آدمی کو تارک سنت نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آدمی کے تقوی طہارت کے اندر بھی فرق نہیں آتا ہے کہ وہ چیزیں صرف ثواب کے اضافہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ آدمی کی لائف میں کوئی حکمن فرق نہیں لاتی ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. چونکہ دور حاضر میں لوگ تبلیغی تنظیموں کے ساتھ میں رہ کر کے کام کرتے ہیں، اور انہیں ان سب چیزوں کا فرق معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو دیکھ کر کے جو چاہے حکم لگا دیتے ہیں، چاہے اس سے بدظنی پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں تو یہ نہیں کرتا، فلاں تو یہ نہیں کرتا، اس لیے وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں تو ہم سب سے اوپر ہیں. اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک تو تکبر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی سب کچھ کر کے بھی نیچے گر جاتا ہے. اللہ کے وہاں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے کہ آپ عمل کرو تو اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرتے ہیں. تو میں اپنے عمل کی وجہ سے آپ سے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، تو یہ تو سراسر غلطی ہے کہ یہ تو تکبر ہوا. اور ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تو تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو عبادت سے آدمی اور زیادہ نیچے جاتا ہے، عاجز ہوتا ہے،
اس میں تواضع انکساری زیادہ ہوتی ہے، اس کی بنسبت اگر آپ کے اندر تکبر زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ عبادت نہیں تھی، شاید شیطان کا ہم ورک کر رہے تھے کہ بھئی شیطان نے ایسا ہی کیا ہے کہ اس نے بہت عبادت و بندگی کی مگر اس عبادت کی وجہ سے وہ جھک نہ پایا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ نے صدیوں کی اس کی جو عبادتیں ہیں سب رائے گاہ بیکار کر کے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو عبادتیں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اقصی غایت الخضوع، عبادت کا مطلب ہوتا ہے اقصی غایت الخضوع، جھکنے کی انتہا کر دینا، نہیں اتنا جھکنا کہ اس کے آگے جھکنے کا تصور نہ ہو سکے بظاہر، لیکن آدمی اپنے دماغ سے جتنا چاہے جھکنا چاہے وہ اس سے جھک سکتا ہے۔ جیسے سجدہ میں ہے جھکنا عبادت ہی ہے، تو ہم زمین پر جاتے ہیں اپنا سر دباتے ہیں، اور یہ پیشانی دبانا یہ اس کے کنڈیشن میں ہے کہ اگر آپ پیشانی نہیں دباتے ہیں یا ایسی سافٹ جگہ پر آپ سجدہ کرتے ہیں کہ آپ کی پیشانی ابھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ کا سجدہ ہوگا ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ تو سجدے کے اندر کنڈیشن کیا ہے کہ پیشانی آپ کی زمین کے اوپر دب جائے، دب جانے کا مطلب اب دباؤ تو آگے نہ جائے۔ تو یہ انسان ٹرائی کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے جھک جاؤں اور جھکوں، کتنا جھکوں، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا کہ میں اپنی پیشانی لا کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا، یہ ظاہر اتنا ہی میں جھک سکتا ہوں، اس کے آگے نہیں ہو سکتا کہ آگے زمین ہے، اب آپ جا ہی نہیں سکتے آگے، تو اتنا ہی ہے۔ تو یہ فزیکلی جو جھکنا ہے نا وہ ایک لمٹ کے اندر ہے، اتنا ہی آپ جھک سکتے، اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن جہاں تک اپنے ذہن سے جھکنا ہے، اپنی فکر میں جھکنا ہے، اپنے خیال میں جھکنا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آدمی جتنا چاہے وہ اپنے دماغ سے اللہ کے آگے جھک سکتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو کبھی بڑا ہی نہ سمجھ پائے اور ہمیشہ دوسروں کو اچھا سمجھے اور اپنے آپ کو ناقص ہی سمجھے۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ روایت ہے کہ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں سوائے ایک کے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید جو ایک نکالا گیا ہے نا وہ میں ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ خیر التابعین حضرت حسن بصری یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے سب جنت میں جاؤ سوائے ایک کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا نام ظاہر نہ کیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ جس ایک کو نکال دیا گیا ہے جنت میں جانے سے شاید وہ میں ہی ہو سکتا۔ تو یہ کون سی عاجزی؟ یہ اس کو کہتے ہیں اپنی ذہانت کے اعتبار سے تو آدمی جتنا جھکنا چاہے اتنا جھک سکتا ہے، وہاں کوئی حد بندی نہیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر کی حد بندی ہے لیکن دماغ سے جھکنے کی حد بندی نہیں ہے، اور اسلام عبادتوں کے ذریعے سے یہی ہمارے لیے کوشش کیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنے ذہن کے اعتبار سے جھکنے والے بن جائیں۔ مگر اب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے پاکٹ میں مسواک لے کے چلتا ہے تو سمجھتا ہے سب سے اوپر وہی ہے اور باقی جو ہیں یہ سب ذلیل و رسوا ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو یہ سب غلط ذہانت ہے، اصول کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے ایک بہت بڑے پیر صاحب سے بیعت کی، تو نام نہیں ظاہر کرتا ہوں، بہت بڑے پیر صاحب، میں اس کو بڑا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب آپ سمجھ جانا کہ بہت بڑا پیر صاحب ہے۔ تو ان سے بیعت کی اور 2 دن کے بعد ملا، مجھے کہتا ہے میں نے تو بیعت توڑ دی۔ میں نے کہا کہ ایسے جس کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں اور آپ نے 2 دن میں یہ بیعت توڑ دی ہے، کیوں توڑ دی ہے؟ ریزن؟ تو کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس میں پانی وغیرہ کچھ آیا نا تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے لیا، تو میں نے سمجھا کہ یہ دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ دائیں سے یا بائیں سے، تو میں سمجھا کہ یہ تو سنت پہ عمل نہیں کرتے، تو اپنے بھلے لاکھوں لوگ ان سے بیعت ہوں مگر ہم کو نہیں ہونا تو ہم نے تو توڑ دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو تمہاری پبلک مینٹالٹی ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے ہو کہ سنت ہے کیا اور سنت ہے کیا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مستحبات میں شمار ہوتے ہیں، آداب کرو تو ثواب، نہ کرو تو کسی کو آپ نہ گری نظر سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں،
نہ اس کے اوپر کسی طرح کا اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ ہمیں بچوں کو دین سکھانا ہے، الگ بات ہے، لیکن جب قانون کی بات آئے گی اور بڑوں کے ناپنے کی بات آئے گی تو یہ چیزیں تقویٰ طہارت میں شامل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس نے اس بات کی وجہ سے کتنی بدزنی پیدا کر لی اس آدمی سے کہ جس کے لاکھوں کروڑوں مرید ہو، 2 دن کے بعد بیعت توڑ کے کہتا ہے کہ میں نے اس عمل کی وجہ سے اس بیعت کو توڑ دیا۔ تو یہ ہے نا حقوق یا احکام کی ناواقفیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ تنگ نظریاں ہر جگہ پر ہیں، ہمارے اندر بھی اب آ گئی ہیں، چونکہ علماء سائڈ پہ ہو گئے ہیں، جو غیر علماء ہے وہی اس کام کو سنبھال کے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو قیامت کی نشانی ہی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اہل علم نکال دیے جائیں گے اور جاہل قبضہ کر لیں گے، اور اس وقت وہ خود گمراہ ہو جائیں گے اور امت کو بھی گمراہ بنا دیں گے۔ بعد میں پہلے ایسا ہی ہوا کہ تھانوی پہلے بہت مخالف تھا تبلیغی جماعت کے، وہ اس نے فتویٰ نہیں دیا تھا، اس نے منع کر دیا تھا کہ غیر عالم کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور خود میں نے ہمارے غوث پاک کی کتاب پڑھی ہے نا غنیۃ الطالبین، اس میں امر النہی کا چیپٹر جو انہوں نے قائم کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں امر النہی کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر اسلام اتنا اوپر ہے کہ اس اسلام کی بلندی کو دیکھتے ہوئے اس کا پرمیشن ہر کس و ناقص کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ آخرت کے سودا کی ایک چیز ہے کہ آخرت کی نجات اسی پر ہونے والی ہے۔ اگر کوئی ناکارہ آدمی اس میں آ کر کے اگر دین کا کام کرنے لگے گا اور وہ پرابلم میں گیا تو نہ جانے رسول اللہ کی کتنی امت کو پرابلم میں ڈال دے گا۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ امر نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا دل اس پر گوارا نہیں کرتا، اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جو ذی علم ہو، جس کو اہل علم نے اجازت و پرمیشن دیا ہو، اسی کو یہ کام کرنا چاہیے، ہر کس و ناقص کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو تبلیغی میں پہلے وہ بہت مخالف تھا تھانوی، مگر آخر پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے جا کر کے تھانوی کو سمجھا کہ یار یہ لوگ جاتے ہیں نا، وہ عمل دکھا کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے عقیدے اگر لوگوں میں پھیلانے ہیں نا تو ان لوگوں کا آپ مولوی تو گھر جائیں گے نہیں، یہ تو پبلک کا کام ہے، وہ تو گھر جائیں گے اور گھر جا کے دعوت دیں گے۔ آپ مولوی کو کہیں گے تو آپ کہیں گے نہیں ہمارا یہ جاب نہیں ہے، گھر کیوں جائیں گے، جس کو آنا ہمارے پاس آیا ہم تو وہاں جا کے تو نہیں سمجھائیں گے، وہی کہنے والے مولوی۔ تو تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی نا تو انہوں نے تھانوی کو اپنے ساتھ اس طریقے سے کیا کہ یہ جا کر کے آپ کے عقیدے لوگوں کو سکھائیں گے عمل کے نام سے، لوگ عمل پہ آ جائیں گے، آخر میں ہم اپنا ہی سب کچھ سکھا لے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں عمل سکھاؤ، اور وہ جاتا ہے اور گھر آیا واپس فاتحہ بان، کل سے فاتحہ نہیں دینا، کہ کیوں نہیں دینا؟ بھائی تبلیغ کو تم کہتے ہو کہ تم صرف عمل سکھاتے ہو، باقی کچھ بات ہی نہیں کرتے ہو، تو یہ آنے کے فوراً بعد یہ انکار کرنا کہاں شروع ہو گیا، انگوٹھا مت چومنا، یہ سب بدعتیں نہیں کر سکتے، ہر چیز اعتراض میں بدل جاتی۔ تو وہی ہوتا ہے کہ عمل کے نام سے قریب کرو اور اس کے بعد اپنا مسلک ان کو سکھا دو اور اپنے ساتھ میں کر لو۔ تو تھانوی نے فتویٰ تو نہیں دیا اس کے بعد، مگر خاموش ہو گیا، مگر اس نے جواز کا فتویٰ نہیں دیا کہ میں تبلیغی جماعت کو نکلنے کا پرمیشن دیتا ہوں، یہ اس نے لکھ کر کے نہیں دیا، بس اس نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں اس پر کلام نہیں کروں گا، تو خاموش ہو گئے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا اب ان کو خود معلوم ہے۔ اب کیا ہے، اب دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کو گمراہ بددین کا فتویٰ دے رہا، وہ کہتا ہے یہ سب گمراہ لوگ ہیں، بددین ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ دین کو لے کر کے نکل پڑے ہیں، اور جو بدعت نہیں اس کو بدعت کہتے ہیں، جو شرک نہیں اس کو شرک کہتے ہیں، جو کفر نہیں اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور وہ جو تھانوی نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آگے چل کے دین کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے، تو تھانوی کا وہ لفظ آج ان کے سامنے آیا، تو اب دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کے ٹوٹلی مخالف ہو گئے، اور فتویٰ دے دی انہوں نے۔ ان کے ویب پر جائیے گا آپ کو مل جائے گی ان کے فتوے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ دلی والے جو تبلیغی جماعت کے کام کر رہے ہیں نا وہ ہمارے نزدیک گمراہ بددین ہے، وہ سب جاہل جھٹ ہے، ان لوگوں کو اس کام کا پرمیشن ہم نہیں دے سکتے۔ اب تک کیوں دیا تھا، تم اپنا عقیدہ سکھانے کے لیے دے رہے تھے، تو تھانوی نے تو پہلے ہی دن خطرہ محسوس کیا تھا، تو اس کے اوپر تم نے عمل کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج دیکھو ان کا مسلک پورا چوپٹ ہو گیا، جب تبلیغی جماعت کا دیوبندیوں کا مسلک چوپٹ ہو گیا، اس لیے چوپٹ ہو گیا، سن رہے ہیں بعد میں بھی سنیں گے،
ہم جو بول رہے ہیں ہم نے بھی سب تحقیق کر لی، اس کے بعد ہی میں بول رہا ہوں۔ وہ خود سمجھ رہے کہ ان کا مسلک چوپٹ ہو گیا۔ کیسے چوپٹ ہو گیا؟ کہ جتنا قانون کے اندر آتا تھا نا اس سے ان لوگوں نے بڑھا دیا، ہر چیز میں بدعت بدعت، شرک شرک، کفر کفر۔ آپ پوچھو بھائی شرک کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ کفر کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم، مگر کوئی بھی چیز دیکھ کر کے وہ لوگ یہی فتوے لگاتے ہیں۔ اب اتنا پھیل گیا کہ اب ان لوگوں کو مسلک کے اعتبار سے کنٹرول کرنا ہی مشکل ہے کہ اب وہ پبلک جو چاہے بول رہی ہے، اب ان کو روکے تو کیسے روکے؟ تو اب کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ وہ بھی اب حیران و پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی ایک ہی صورت ہے، یہ تبلیغیوں کو اپنے سے الگ کر دو، تو پھر اپنے کہیں گے بھائی ہم کیا جانے، ہم لوگ تو الگ ہے، ہم نے مولویوں کی تنظیم الگ بنائی ہے دیوبند والوں کی، ان تبلیغیوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا تبلیغی سب گمراہ بددین ہے اور یہ سب ان کو ہم نہیں مانتے، اب نکال دیا ان کو۔ اور اسی طریقے سے یہ وہابی کے ساتھ میں بھی مخلوط ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے مخلوط ہوئے کہ وہ ان کا پیسہ لینا چاہتے تھے کہ بھائی ان کے ریال ڈالر سب ہم کو مل جائے تو ہم لوگ آگے نکل جائے۔ ایسا کیا انہوں نے، ان کے پاس جا جا کر کے نہیں ہم تو تمہاری ہے تمہاری ہے، تمہارے عقیدے کو بلیو کرتے، اسی کو آگے بڑھاتے، اسی کو لے کے چلتے۔ خوب پیسہ انہوں نے لیا، بہت ادارے دنیا کے اندر لاکھوں لاکھ ادارے انہوں نے ان لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا لی۔ اب اس کے بعد میں پھر سامنے آئی بات ہے کہ بھائی نہیں، یہ تو تبلیغی جماعت اور یہ دیوبندی جو ہیں وہ وہابیوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن وہ صرف پیسہ لینے کے لیے وہاں چل کے جی حضوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں آ کر کے تو ان کے سب بلیف ہو ہمارے بلیف سے الگ الگ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق کی، پھر ان کی کتابیں دیکھنا شروع کیا کہ چلو دیوبندیوں کی کتابیں دیکھے تھے، کتاب دیکھ دیکھ کر کے انہوں نے فیصلہ لگایا۔ تو انہوں نے ایک اس پر پوری القول البلیغ نام کی ان لوگوں نے کتاب پھر لکھی، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمام دیوبندی اور تبلیغیوں کو انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اور کس نے دیا؟ وہابیوں نے دیوبندیوں نے تبلیغیوں کو گمراہی بددینی کا فتویٰ دے دیا، اور دیوبندیوں کو وہابیوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ تو یہ باطل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے مل کے چلتا ہے، پھر اللہ ان میں ایسی فٹ ڈال دیتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرنے والا بن جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اب تک یہ جو کر رہے تھے وہ چیٹنگ تھی، اب حقیقت آئی ہے کہ اب ہر ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اب یہ دیوبندی ان کو نہیں مانتے، یہ وہابیوں کو بھی یہ لوگ کافر جانتے ہیں۔ ان کے جو بڑے مولوی ہیں نا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، پہلے ہم منع کرتے تھے نا، اب ان کے وہ منع کرتے کہ وہابیوں کے پیچھے اپنی نماز نہیں ہو سکتی ہے، ان کے عقیدے ٹوٹلی غلط ہے۔ یہ دیوبند کا کہنا ہے وہابیوں کے لیے، وہابیوں کا کہنا ہے کہ ان کا عقیدہ ٹوٹل غلط ہے اور ہمارے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ کر کے ان کو باہر کر دیا، وہ ان کے نام سے کچھ پیسہ نہیں دیتے۔ ہاں ابھی کوئی نفاق سے جائے اور پھر وہابی ثابت کر کے لیا ہے تو ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم سنی تو ہے نا، ہمیشہ سچائی پر رہے ہیں نا، تو ہم کسی کے وہاں چندہ بھی کرنے جائیں گے، کوئی پوچھے گا کہ مولانا صاحب آپ کیا ہیں، تو ہم تو کہیں گے ہم سنی بریلوی ہے، اور بھائی پیسہ دینا ہو تو دے، نہ دینا ہو تو نہیں بڑھ، لیکن پیسہ لینے کے لیے عقیدہ نہیں بدلیں گے۔ اور باقی جتنے عقیدے والے ہیں نا ان کو پوچھنا، اور تمہارے گھر پہ چندہ کرنے کے لیے آئیں تو پوچھو کہ بھائی کس عقیدے کے ہو، تو وہ کہیں گے اہل سنت۔ اہل کون سا اہل سنت؟ ارے یار اس اختلاف میں مت پڑ، اہل سنت ہم سنی ہے، اہل سنت ہے، بس اتنی بات کریں گے، جھوٹ بول کے بھی لیں گے۔ اہل سنت کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں اپنی سچائی کو چھپا کر کے، ہاں میں تم کو دینا ہو دو، نہ دینا ہو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں تک میری سچائی کی بات ہے تو میں بریلوی اہل سنت ہوں، یہی ہم لے کر کے چلتے، اس لیے ہم لوگوں کو پیسے کم ملتے ہیں۔ اور ہماری مشن کا تو ہم نے تو لوگو ہی بنایا ہے اعلیٰ حضرت کا، ہمارے تو رپورٹ چھپے، ہمارے جو لوگ بنائے جائیں، کوئی بھی چیز ہماری نیٹ کے اوپر جاتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے نا، سب پر ہمارا تو لوگو ہی ہمارا اعلیٰ حضرت کا گنبد ہے۔ اس لیے ہم کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم بریلوی اہل سنت ہے، ہم تو اپنی چیریٹی کا بھی اظہار کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کہ ہم بریلوی اہل سنت ہیں۔ ہاں آنا ہو آؤ، کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمیں آپ پیسہ دو گے تو ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں گے کہ میرے مولا جس نے بھی دیا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیں گے، پیسوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول ہو جائے اور ان کے لیے ہدایت مل جائے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے یہاں ایک مینٹالٹی غلط چلتی ہے، کیا کہ ایک پوزیٹیو تھنکنگ ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے، اکثر اس پر بات بھی اپنے کیے تھے، لیکن ابھی جو ہے نا
ہم لوگ نگیٹو میں زیادہ جا کر کے فائدہ نہیں کیے، بہت نقصان کیے. ہمیں بھی پوزیٹیو میں رہنا چاہیے تھا. ہمیں خود اب احساس ہو رہا ہے، اور پہلے میں بھی بہت نگیٹو تھا، لیکن اب مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ بھئی ایک آدمی میرے سامنے آیا، کوئی کہتا بھئی یہ دیوبندی ہے، کوئی کہتا یہ وہابی ہے، کوئی کہتا یہ فلاں ہے، کوئی کہتا یہ فلاں ہے، تو میں اس سے فوراً بکر جاتا ہوں، اس کو دشمن سمجھ لیتا ہوں اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہوں. حالانکہ ہم کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ہدایت کا دروازہ بند کرنا ہوا کہ بھئی میں ہدایت کا دروازہ بند کرو. میں نے اس نے کہا وہ وہابی ہے، اوئے نکالو وہابی ہے، اس سے ہم بات نہیں کرتے، تو پھر ہدایت پہنچائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کیا ہے فلیکسیبل ہو کر کے کام کیا نا، تو ہر ایک کے ساتھ مل گئے، تو انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اور ہم نے بس نیگیٹو، وہ وہابی ہے اب بھاگ جاؤ، وہاں دیوبندی ہے بھاگ جاؤ، تبلیغی ہے بھاگ جاؤ، ہم صرف بھگاتے ہی رہے. تو لوگ اتنے بھاگے کہ وہ تو بھاگ ہی گئے، اور 50 ہمارے بھی وہاں سے بھاگ گئے کہ ان لوگوں کو کوئی دندہ ہی نہیں ہے، یہ تو صرف بھگانے کا کام کرتے ہیں، لانے کا تو کوئی دندہ ادھر ہے ہی نہیں. اس سے بہتر ہے پوزیٹیو تھنکنگ. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں تو میں اس کو نکار نہیں دوں گا. میں ایسا کہوں گا کہ ہداک اللہ تعالی، اللہ تجھ کو ہدایت عطا فرمائے. میں اس کے لیے دعا کروں گا، میں اس کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ میرے مولا یہ بھی تیرا بندہ ہے، رسول کا امتی ہے، وہ بھلے امت اجابت میں نہیں جا رہا ہے، دعوت میں تو جا رہا ہے، تو میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں تو یہ ہدایت پر آئے یا نہ آئے، لیکن اتنا تو ہوگا کہ میں نے رسول اللہ کے ایک پرابلم والے امتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کہ میرے مولا اس کو ہدایت عطا فرما دے. تو رسول اللہ تو خوش ہوں گے نا کہ میری امت اجابت میں اس نے دروازہ بند نہیں کیا ہے، اس کو ہدایت پر لانے کا کام اب بھی اس کے دل میں موجود ہے، وہ چاہتا ہے اندر آ جائے. اللہ کتنا چاہتا ہے معلوم، جو آج پوری زندگی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے نا، وہ مرنے سے پہلے آپ اندازہ تو لگاؤ. ہمارے حضور نے فرمایا کہ معلوم یغر کی، جب تک تمہاری روح یہاں تک نہ آ جائے نا، اس سے پہلے حالت ہوش میں اگر تم توبہ کر لو تو پروردگار عالم اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی کا جانور کھو جائے سامان والا جنگل میں، اور اس کو یقین ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، اور آنکھ بند کر لے موت کے انتظار میں، اور پھر اس کا سامان اونٹ کے ساتھ میں واپس آئے تو کتنا خوش ہوتا ہے. فرما کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر کے اللہ کا بنتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ ایک انسان کی جان بچے اور اس کی خوشی ہوتی ہے. اور رب تو وہاں بھی نہیں چھوڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ رب کو اپنے بندوں سے پیار ہے، بھلے کفر کرتا ہے، بھلے شرک کرتا ہے، تو وقتی طور پر رب پسند نہیں کرتا، لیکن ہدایت کو اب بھی پسند کر رہا ہے کہ اس کو کوئی ہدایت دے، اس کو کوئی راہ پر لائے. یہ پوزیٹیو تھنکنگ ہے. تو اب آپ کے سامنے کوئی بھی آپ ذکر کرے بھائی یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ شیعہ ہے، فلاں ہے یا فلاں ہے، یہ کافر ہے یا مشرک ہے، تو کیا کہنا؟ ہدا کرنا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. بلکہ اسلام نے ہدایت کے سلام سے بھی نہیں روکا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا بھائی سلام، کہ ہم یہی کہیں گے بھائی جن کا عقائد نظریات پرابلم کے اندر ہیں تو ہم ان کے عقائد و نظریات کے پرابلم میں ہونے کی وجہ سے ان کو سلام نہیں کر سکتے ہیں. قانون ہے بھائی، تمہارا میرا اپنی چوائس ہوتی تو میں جو چاہے آپ کو کہہ دیتا، مگر یہ اسلام میں اپنی چوائس نہیں چلتی ہے. قانون اپنی جگہ پر قانون ہی رہتا ہے کہ بھائی نہیں کر سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو. مگر ہدایت کی سلام سے آپ کو روکا نہیں ہے. ہدایت کا سلام کیا ہے کہ جیسے کوئی دیوبندی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ غلط ہے یا یہ ہے وہ ہے، کہ بھائی بہت سارے جماعتی میں بھی ایسے ہیں، ایک نہیں ہزاروں ایسے ہوں گے کہ جن کے عقائد بالکل غلط نہیں ہیں، اور دو چار باتیں وہ انگوٹھا چومنا، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ سب امپورٹنٹ مسائل نہیں ہے. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سنیت سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے معمولات میں چلتا ہے، مگر اس کو ٹاپ پہ نہیں رکھا ہے کہ اس کے انکار سے تم کو کوئی پرابلم آ جائے گا یا میں تم کو کوئی فتویٰ دے دوں گا. یہ سب باتیں پبلک لیول کی ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. یہ ایک آدمی مجھے ملا اور کہتا مولانا صاحب میں دیوبندی ہوں، لیکن وہ بہت سخت دیوبندی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ میں ملتا ہوں، میں سمجھو ایک سنی ہوں. میں نے کیسے؟ اور میری گاڑی میں بھی قوالی کی کیسٹیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ سنیت کی پہچان ان کے نزدیک یہ ہے کہ قوالیاں سنے نا وہ سنی ہے. قسم اس نے مجھ سے یہ کہا کہ سمجھو کہ میں بھی آپ کی طرح سنی ہوں، مگر پہچان کیا ہے
تو کہتا ہے میری گاڑی میں بھی اگر آپ چلو تو میں سنا دوں آپ کو قوالی کی کیسٹ وہاں. ہماری پہچان ایسی ہو گئی کہ ہم اتنا ہی غلط کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانتے ہیں تو وہ تو ایسے سمجھتے کہ تم غلط کرتے ہو اس لیے اس نے تم کو چھوڑ دیا ہے. اگر ہم پورے طور پر صحیح بن جائے نا کہ ہر چیز میں ہم رسول اللہ کی سنت کو درمیان میں لے کر کے چلے نا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں جھٹلا سکے. قسم خدا کی لوگ دیکھ کر کے ہماری سچائیوں کے پیچھے ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہمارے پاس میں وہ پاور ہے چونکہ ہم حق ہیں اور حق کے پاس میں یقیناً تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی سچائی کو دیکھ کر کے لوگ قریب آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ وہ چلو اچھا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی قبر پہ سجدہ کر لیتا ہوں تمہارے جیسے, چلو تم جیسے کرتے ہو. وہ تو ٹوٹلی غلط ہو جاتا ہے کہ ایسے ہماری پہچان غلط بنائی گئی ہے اس لیے لوگ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. غلط کو نکال دو, اپنی سچائی لوگوں کے سامنے لاؤ تو پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہیں کہ بھئی اہل سنت ہی سچا ہے, اس کے برابر تو سچائی کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. مگر ان سب میں ہم پرابلم میں چلے گئے ہیں. اس لیے ہمیں سنت پہ آنا چاہیے. اس لیے میں نے یہ بات سے تمہیدی کر لی. ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی بیان مسئلے کا چلے گا تو 2-4 دن کے بعد آپ تھکیں گے یار تو مسئلہ سن کے تھک گئے ہیں, اور تھوڑا مرچ مسالہ لگا دے نا تو مسئلہ بھی اچھا ٹیسٹی ہو سکتا ہے. اب سنتوں پہ چلتے. سنت موقدہ یعنی کرنا ہی ہے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر 3 مرتبہ چھوڑا جائے تو آپ گنہگار میں شامل ہو جائیں گے. اس کو اطاعت کا درجہ دیا گیا جو مکروہ تحریمی کے قریب ہے. جیسے واجب چھوڑ دو نا تو مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے, مگر 1 مرتبہ چھوڑ تو مکروہ تحریمی چلا جاتا ہے. اور سنت کو اگر عادت میں ڈالو, اور عادت کا مطلب 3 مرتبہ مسلسل تم کر لو تو وہ گناہ میں چلا جاتا ہے. اور اب آپ کو یہ اندازہ لگانا کہ روزانہ ہم کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں. وضو میں 16 سنتیں موقدات ہیں. اگر ان 16 پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو دن میں کتنی مرتبہ کم سے کم وضو کرتے ہیں؟ 5 مرتبہ تھا نا, کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں, 4 مرتبہ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اوقات ہو ساتھ میں جیسے عصر کے ساتھ مغرب ملا لیا اور بات ہے 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ. 16 سنتوں میں سے اگر ہم نے کچھ چھوڑی, چلو ہم کہتے ہیں 8 سنتیں ہم نے چھوڑی ایک وضو میں, تو 5 وضو کے اندر وہ 8 سنتیں کتنی بن جائیں گی؟ 40. اور 40 سنت کا چھوڑنے کا مطلب ہوا رسول اللہ کی مخالفت, یعنی عملی مخالفت. حضور کی عملی مخالفت سنت موقدہ کو چھوڑنا ہے. تو آپ تو کہتے رسول اللہ سے آپ کو محبت ہے, اور ایک وضو, دوسرے عمل تو چھوڑ دو, وہ تو ہماری زندگی کے بہت سارے عمل ہیں جن میں حضور کی سنتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے, لانا ہے, عمل کرنا. صرف ایک وضو 5 مرتبہ جو ہم کرتے ہیں, اگر اس کی ان سنتوں کی اگر ہم پابندی نہیں کرتے ہیں تو روزانہ اگر ہم نے آدھی سنتیں چھوڑی ہیں تب بھی روزانہ 40 مرتبہ 40 ٹائمز ہم نے رسول اللہ کی عملی مخالفت کی ہے. کہ میرے حضور نے کچھ کیا میں کچھ کر رہا ہوں, حضور نے کچھ کیا میں کچھ کر رہا ہوں. 40 مرتبہ ایک دن میں اگر ایک مسلمان رسول اللہ کی مخالفت کرے تو پھر اس کو کہاں یہ اجازت مل سکتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ کہے کہ میں اہل محبت میں شمار ہوتا ہوں, میں عاشقین میں شمار ہوتا ہوں, میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں نیگیٹو تھنکنگ لاؤ, دوسروں کے لیے پوزیٹو بن جاؤ مگر اپنے لیے نیگیٹو بن جاؤ, تاکہ ہر برائی تم کو اپنی نظر آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, مجھ میں کیا کمی ہے, مجھ کو اپنے آپ کو کتنا سدھارنا ہے, ابھی کتنا آگے لے جانا ہے. تو پھر انشاءاللہ تم ایسا ہو جاؤ گے کہ تم اپنے آپ کو بھی سدھار لے جاؤ گے, اور ہمیشہ تم اپنے آپ کو یاد رہو گے, اپنے آپ کو بھول نہیں جاؤ گے. دنیا میں پرابلم یہی ہوا, ہم بھول گئے ہیں, دوسروں کو یاد رکھتے ہیں. وہ فلاں صاحب یہ ہے وہ ایسا کرتا ہے, وہ فلاں صاحب یہ وہ ایسا کرتا ہے, فلاں کا لڑکا یہ وہ ایسا کرتا ہے. ارے بھائی سب کو ٹائم کہاں سے لائے ہم؟ شاید ہم نے اپنا حساب پورا کر لیا ہے. اگر میں نے اپنا حساب پورا کر لیا ہوتا تب تو میں دوسروں کو دیکھتا. میرا اپنا ہی بزنس کا حساب اگر پورا نہیں ہوا ہے تو ہم دوسروں کے حساب کو ٹٹولنے جائیں گے؟ نہیں, آپ کا کام نہیں ہے دوسروں کے حساب کو ٹٹولنا, یہ چارٹر اکاؤنٹنٹ کا کام ہے, وہ سب کے حساب ٹٹولتا ہے. اور ہمیں تو کیا کرنا ہے؟ اپنے بزنس میں اپنا ہی حساب صحیح کرنا ہے. بھائی ہم پکڑے نہ جائیں ٹیکس کے اندر, یا کوئی پرابلم ہمارے بزنس میں نہ آئے, یہی کرنا ہے.
مگر یہ سب چھوڑ دیا اور پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کدھر چلے گئے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں، کہاں گھومنے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اپنا راستہ جو آدمی بھول جاتا ہے وہ دوسروں کو راستہ دکھا نہیں پاتا ہے، اور آج ہم خود اپنا راستہ بھول گئے، اپنی کمی نہیں تلاش رہے، کتنی کمی مجھ میں ہے اور مجھے اس کو کیسے سدھارنا چاہیے۔ تو روزانہ ایک سنت وضو کی لے کے چلتے ہیں تو کتنے مرتبہ حضور کی مخالفت کر رہے ہیں؟ 40 ٹائمز۔ تو دوسرے سب اعمال اندر رکھو تو، نماز اندر رکھو تو وہ بھی 5 مرتبہ آتی ہے۔ تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا میں بہت پیچھے جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی کوشش کرنی چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ اچھے خود بخود بن جائیں، اپنے آئینے میں خود دیکھنا سیکھ جاؤ، دوسروں کو مت دکھاؤ، بعد میں دیکھیں گے، اپنا آئینہ خود اچھا بناؤ۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ جیسے میں قرآن میں آخری بات، قرآن میں یہ نا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہیں کرتا؟ نبی کہہ رہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہیں کرتا؟ اتنی کرنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں نہیں کرتا تو آپ سمجھے گے نہیں کہ بھائی عبادت کا لیول کتنا اونچا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا کہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں ابھی۔ جیسے فرشتے کتنی عبادت کرتے ہیں، جتنا اللہ کا بس کرتے رہتے تو ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں جاتا، اس کے باوجود کہتے کہ یا اللہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، میرے مولا تیری کما حق کو بندگی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہر وقت عبادت میں لگنے والا کہتا میرے مولا کما حق کہوں تیری بندگی نہیں کر پا رہے، تو ہمیں بھی احساس ہوتا، وہ فرشتہ ہو کر ہر وقت اللہ کی عبادت کر کے وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری کما حق کہوں عبادت میں نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں تو ہزاروں غلطیاں کر رہا ہوں، دن میں 50 مرتبہ نبی کی مخالفت کر رہا ہوں، تو میں تو کتنا گیا گزرا ہوں۔ تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اوپر آنے کا کہ چلو تھوڑا سا ٹرائی کریں، اوپر آئے، ایسا کریں تو سب لوگ اوپر آ سکتے ہیں، مگر تھنکنگ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ ایسی تھنکنگ میں رہتے ہیں نا کہ اب اس میں سدھارنا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہے۔ ہمارے لیے اتنا بھی تھوڑا آسان رہا، لیکن ہماری نسلوں کے لیے تو اور بھی زیادہ تباہی ہے۔ مجھے تو ابھی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ہم لوگوں کے جانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں سنبھال پائیں گے۔ سب سے بڑا خطرہ تو صرف مسلمانوں سے ہے، وہی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی سنت جو ہے موقدہ میں نیت کرنا ہے کہ وضو کرو تو نیت کرو، یعنی دل میں یہ سوچو کہ میں وضو کر رہا ہوں، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کی نیت بعد میں بتاؤں گا، لیکن سنت موقدہ دل کا ارادہ ہے کہ میں وضو کروں تو دماغ میں رکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اندر پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں۔ جیسے آپ بارش میں آئے پورے بھیگ گئے، پورا بدن بھیگ گیا، پانی ٹپک رہا ہے، تو اسلام کہے گا تمہارا وضو ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ جتنا دھونا تھا سبھی دھو گیا، پورا ہی نہا لیا، سبھی ہو گیا، مگر آپ نے نیت نہیں کی تھی، بارش میں آیا ایسے ہی اچانک آپ بھیگ گئے، تو وضو تو ہو گیا مگر نیت نہیں پائی گئی نا۔ تو ایسا وضو جو ہے نا وہ سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو پہلے کیا دل میں کرتے تھے؟ وضو، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اسی سے آپ عبادت کے ثواب میں شمار ہو جائیں گے۔ دوسرا، بسم اللہ شریف سے وضو شروع کرنا، یعنی آپ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیے یا کوئی بھی ذکر کر لو، کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ کہہ دو، کوئی بھی۔ بسم اللہ سے مراد ذکر اللہ ہے، بسم اللہ سے مراد کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ کوئی بھی ذکر آپ نے کر لیا بسم اللہ کا شمار ہو گیا، سنت کے تارک نہیں مانے جائیں گے، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس کا ثواب بھی انشاءاللہ میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گا، تو آپ سمجھیں گے کہ وہ اتنا زیادہ ہے اور ہم اتنا لاس کر رہے تھے نا، تو آپ کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے اٹیچ ہو جائیں گے کہ آپ پھر وضو کرتے ہو ہر چیز کو یاد رکھیں گے، مولانا پہلے ہی سے بتا دیا ہوتا تو اتنا پرابلم نہیں آتا نا۔ چلے، دونوں ہاتھوں کو گٹو تک 3 مرتبہ دھونا، یہاں تک، اس لیے کہ پورے ہاتھ ہر جگہ پر دھونے میں استعمال میں آئیں گے، تو جس کو آپ کو استعمال میں لانا ہے اس کو پہلے ہم دھو لیں گے تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے۔ مسواک کرنا، اور مسواک نہ ہو تو انگلی پھیر لینا، مسواک ہی ضروری نہیں ہے، سنت کی ادائیگی دونوں سے ہوتے، پاس میں مسواک ہو تو مسواک کر لو، اور مسواک نہیں ہے تو انگلی پھیر لو، منہ سے کھانا وغیرہ نکال دو تاکہ فرشتوں کو اس کی وجہ سے اذیت نہ ہو۔
3 चिल्लू पानी से 3 कुल्लियां करना, मुंह में पानी डाल करके 3 टाइम्स पानी मुंह में डाल के अच्छी तरह से मुंह की सफाई करना, दांतों में से हर चीज निकाल देना ताकि नमाज पढ़ने में उसका प्रॉब्लम न आ सके। और यूं ही 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी डाल करके नाक को क्लीन करना, दाहिने हाथ से पानी डालेंगे और बाएं हाथ से क्लीन करना। तो किससे करेंगे? बाएं हाथ से। ये भी हमारे नबी का तरीका देखो कि 1400 साल पहले ये बता रहे हैं कि गलाजत के लिए हाथ मुअय्यन कर लो, भाई लेफ्ट राइट हम हर चीज में यूज करते हैं, तो राइट को अच्छे के लिए रखो और इसको डर्टी के लिए, सूज उठाना है इससे, नाक साफ करनी है उससे, इस्तिंजा क्लीन करना है इससे, और इसी तरीके से कपड़े निकालने हैं तो बाईं तरफ से, अरे जो कुछ हटाना है वो बाईं की, और लाना है तो सबको क्या हमें इस्तेमाल को कह दिया? दाहिना। दाहिना लेकर के चलो, इसलिए कि अल्लाह को दाहिना पसंद है तो हर चीज में दाहिने को तरजीह, दाहिने को तरजीह। तो ये भी सुन्नत में शामिल है कि हम दाहिने हाथ से साफ करेंगे और बाएं हाथ से साफ करेंगे, दाहिने से पानी डालेंगे। ये दोनों काम दाहिने हाथ से करना, बाएं हाथ से नाक साफ करना। ये 8 सुन्नतें हुई। मुंह धोते वक्त दाढ़ी में खिलाल करना। पूरी दाढ़ी धोना तो फर्ज नहीं ना, फर्ज तो इतना एरिया में आता है, बाकी का धोना फर्ज नहीं है, तो उसमें खिलाल कर लेना। खिलाल का मतलब ये कि आप मुंह धो लो, उसके बाद में सिर्फ इस तरीके से हाथ फेर लो दाढ़ी के अंदर, ताकि सफाई हो जाए इसके लिए। हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल करना, वुजू के अंदर हाथ धो लो, उसके बाद में या बाद में धोने के बाद फिर इस तरीके से कर लो ताकि कोई चीज धोने से न रह जाए। इस तरीके से पांव की उंगलियों में खिलाल छोटी उंगली से करना है। मैं उसके और मसाइल कुछ और भी उसमें अटैच करके लाऊंगा ताकि हर तरह से उसका यानी मसला आपको साफ हो जाए। धोने के आज़ा को 3-3 बार धोना, धोना जहां है वहां 3 टाइम्स करेंगे, और सर का मसा एक ही बार करना है, इसलिए कि हुजूर पाक ने एक ही मर्तबा किया। तो सर का मसा पूरे सर का करेंगे, लेकिन एक ही बार, 3 बार उसको वुजू की तरह से धोने में नहीं करना है, एक ही बार सर का मसा करना है। ये सुन्नत में शामिल है। कोई 3 भी कर लेता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुन्नत एक से अदा हो जाती है। दोनों कानों का मसा करना, कानों के अंदर का, कलमा की उंगली अंदर डाल करके जितने डिजाइन अंदर नजर आ रही है उसमें घुमा लेना, और उसके बाद में कान के पीछे का और गर्दन का मसा भी उसमें आता है, भी आएगा। पूरे सर का एक बार मसा करना, दोनों कानों का मसा करना, तरतीब से वुजू करना। तरतीब का मतलब पहले चेहरा, फिर हाथ, फिर मसा और फिर पांव। ये जो कुरान में वुजू फर्ज की तरतीब है ना, ये सुन्नत में जाती है, बाकी सुन्नतों वगैरह की तरतीब अलग है। और दाढ़ी के लटके बालों का मसा करना, यानी खिलाल तो ये हुआ, और मसा का मतलब अगर लंबी दाढ़ी है और एंड तक आपको क्लीन करना है तो सिर्फ इतना कर लो यूं, ताकि उस दाढ़ी में कोई चीज अटकी हो तो उसकी सफाई हो जाए। और पैदल पे वुजू करना, पैदल पे का मतलब एक मर्तबा आपने धोया है उसके दरमियान इतना गैप न करना, जैसे कोई आप बातें करना शुरू कर दिया, मुंह धोने के बाद मुंह सूख गया, उसके बाद में आप हाथ पर पहुंच रहे हैं तो भले वुजू हो जाएगा, लेकिन आपने कंटिन्यू नहीं किया उसको, कि एक अज़्व खुश्क होने से पहले दूसरे पर पहुंच जाना, ये तरतीब है। ये 16 सुन्नतें हैं, तो ये सुन्नतें मुक्कदा में शुमार होती हैं, और बाकी जो हैं वो गैर मुक्कदा में शुमार होती है। इंशाल्लाह उसकी भी तशरीह करेंगे तो आपको मिले कि इनमें कटौती नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा वुजू परफेक्ट सुन्नत के मुताबिक रहे। वो मालेना अल्लाह बराबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। Inshallah, today we will be speaking in regards to the sunnahs of wudu. And when we say the sunnahs, they are referring to the sunnat mu'akkida, and these are extremely important for Huzur sallallahu alaihi wasallam. Hardly ever left out these sunnats, and the only reason he left these out was as a result to make sure that we don't think of it as a wajib. Huzur sallallahu alaihi wasallam constantly did it. If he didn't miss it at all, then these will become wajib upon us. So this in itself is a blessing of Huzur sallallahu alaihi wasallam also. So there are, we will talk about the sunnahs, and things that are associated with worship are generally considered the sunnahs, and those that are associated with the day-to-day life of Huzur sallallahu alaihi wasallam, these would be considered sunnat ghair mu'akkida.
If someone acts upon the adab, sunnat ghair muqaddar also could be referred to the adab, could just be referred to as general mustahabbat as well. These are things which Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam did on a day-to-day basis. For example, to sleep in a certain way, to wake up in a certain way, to walk in a certain way. These are adab. If someone acts upon it, then alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them for acting upon an action of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. But if someone does not act upon it, then a person cannot say that this person has become someone who misses his sunnahs, because these are adab, these are mustahabbat, and there is no hold on a person who misses these out. One of the issues that we have in this day and age, as Hazrat was mentioning, was that if a person misses out adab, then we become away, we start to take ourselves away from that person, we start to point the finger at that person, we look down at that person, considering him to be lower than us. This is as a result of our pride, this is a result of pride in our heart. We should be careful of this, because any form of worship that we do should be taking us towards humbleness. Because humbleness is what worship is in reality, because we are humbling ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Hence why the closest position of salah, where we are closest to Allah subhanahu wa ta'ala, is the sajda. And sajda is that place where we have put ourselves at the lowest place. So the lower we put ourselves, the more we humble ourselves, the closer we will get to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, Hazrat Hassan Basri radiallahu ta'ala anhu, who is one of the greatest tabi'i, he mentions and he says that if Allah subhanahu wa ta'ala says that everyone shall enter Jannah and except one person, everyone will enter Jannah and only one person will be left out, Hazrat Imam Hassan Basri radiallahu ta'ala anhu, he says, I will assume that that one person is myself, because of how sinful he felt himself is. Of course, he was the Khairul Taba'i, he's one of the greatest of the Taba'i, but he was so humble that he always thought of himself to be the lowest. Then Awliya Kiram, there are many incidents in a similar state that can be mentioned also. There was a man who came to Hazrat and said that he did bay'at with a big Pir Sahib, and a few days later he came back and he said he broke this bay'at. Hazrat asked that why. He said, the reason I broke this bay'at is because he took a glass of water with his left hand. Now this is again comes under adab, this comes under the mustahabbat. If someone takes a glass of water with the left hand, there's no hold on this, there's no reputation on this. So as a result, this person broke his bay'at. Hazrat obviously explained to him that this is not part of the sunnah. You cannot say this person is tariq sunnah, meaning a person who leaves out the sunnah, because this is mustahabbat, there's no hold on these kind of matters. Moving on, inshallah, as time is also of the essence, inshallah, what we need to remember as well is that when it comes in regards to humbleness, we need to make dua for Allah subhanahu wa ta'ala for anyone who is also misguided. Don't put them away, don't turn your faces away from them, especially when we as general public go out and about and we have dealings with people from all sorts of sects. We need to be careful as to how we deal with them. Just because they go to a different masjid, or just because they associate themselves with a different sect, doesn't mean that they are incorrect. Because their aqidah, we don't know. But if the aqidah does become apparent, then make dua for the hidayah, make dua that Allah subhanahu wa ta'ala guides them rather than turning away from them. Because if we do this, then they're only going to remove away from us. They're not going to feel associated with us, they're not going to get closeness with us. And this is what we should be aiming for. If you look in the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, also you will find that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam never turned away anyone that came in his court. Even if he was not a Muslim, he would always bring him closer, he would always show him what Islam is and show him what the true Islam is, and that way he would guide that person. And we should also aim to do the same, but not at the expense of our own aqidah. We need to be careful of that also, that it's not at the expense of our own aqidah. We need to ensure that we protect our aqidah, then we are able to do this as well. As I also mentioned in regards to salam as well, that generally speaking, if you are aware of a person's misguidance, their aqidah is incorrect, if they do salam, we are not permitted to reply to their salam, nor are we allowed to do salam forefront as well. But if it's a person from a general public, we don't know what their aqidah is, we don't know what their belief is, if that person does salam to us, then we are permitted to reply back to the salam with the intention that Allah subhanahu wa ta'ala guides him through the salam that you have done. And this is possible as well, because if we treat a person well, that person will also start to think that these people, they consider themselves to be a different sect, but although Abdul Salam is also replied to us, this is how they, from the deviants, they have got people close to them.
And we are lacking in this as a result of our mentality, our negative thinking, that we always push people away rather than bringing them closer to us. Of course, we need to understand that the Aqidah is corrupt, and we need to understand our Aqidah, but at the same time we need to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala guides them and keeps us on the straight path at the same time. Now moving on to the sunan of wuzu, it's been mentioned that there are 16 sunnats of sunnat mu'akkida of wuzu. There are others as well which are considered ghair mu'akkida, and these 16 are very important. If a person misses 3 sunnats which are sunnat mu'akkida, then that person will be questionable, he will be a sinner. Allah subhanahu wa ta'ala can question him upon this, because they are sunnat mu'akkida. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam hardly ever left them out. So if we imagine that we leave half of our sunnats in wuzu, that would be 8 sunnats per wuzu, and if we do wuzu 5 times a day, then that would be 40 sunnats that we will be leaving out on a daily basis, just when associated with wuzu. Let alone salah, let alone other ibadat, just to do with wuzu. This is 40 sunnahs that we will be leaving out. So what are these 16 sunnahs? The first is niyyah, intention. Intention is of the heart. If a person is going towards the wuzu khana, he automatically knows why he's going there. So the intention would suffice in the heart. Number 2, recite Bismillah Sharif. Now if a person is doing wuzu in the bathroom or in the toilet, then they should recite Bismillah Sharif before entering with the intention of Bismillah for wuzu. So if he does that, this will also suffice. Or any other forms of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't necessarily have to be tasmiyah, it can be any forms of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3 is to wash both hands until the wrist. This is in order to ensure that our hands are clean properly before we start doing any other actions of wuzu, so that the other actions we do is also completed in the correct way. Number 4 would be miswak, or to use the finger to clean the teeth. If you don't have miswak, then at least rub your fingers on the teeth as a sunnah, and with the intention of sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The next is to gargle 3 times. To gargle the mouth 3 times is also of the sunnah of the Prophet. Number 6, it would be clean the nose 3 times. So cleaning the nose as a general is a sunnah, but along with that, to use the right hand to put the water in the nose and also to gargle is also from the sunnah as well. To use the right hand to put water up the nose and to put water in your mouth is another sunnah in itself. Number 8 would be to clean the nose with the left hand. Anything dirty, anything impure, anything that is disliked, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam preferred we do that with our left hand. Whatever we are leaving, whatever dirt it is that we are trying to clean should be done with our left hand, to the extent that even picking our shoes up should be done with our left hand, not with our right hand. It should be done with your left hand. Number 9 would be khilal of the beard. When you have washed the face, then do khilal of the beard, pass your fingers through the beard. To do number 10, khilal of the fingers. To do khilal of the fingers will also be sunnat as well. Number 11, wash anything that needs to be washed, wash them 3 times. So any parts that are needing to be washed, so washing the face, the arms, the feet, they are to be done 3 times at a minimum, and that is the sunnah as well. Number 12 is when doing masa, only do masa once. Okay, we wash everything 3 times, but masa will only be done once. I actually saw someone 2-3 days ago in the wuzu khana here. He was doing masa 4-5 times. There's no requirement. Just washing your hand over the head once, that is sufficient. This is the sunnah. Huzur sallallahu alaihi wasallam only did it once. The next one would be masa of both ears. So meaning pass your fingers inside the ears and also the back of the ears as well. Number 14, wuzu should be done in order. And this is in order of the fara'is. The order of sunnah is not important. The fara'is should be done in the order. So the face should be washed first, then the arm, then the masa, and then the feet. Number 15, masa of the beard. Masa of the beard, obviously you're probably thinking khilal has already been done. What's masa for? Masa is just wiping over the beard in that way. Just wiping over it on top like so. And number 16 would be to do wuzu continuously, meaning don't take breaks in between. And this what happens when we talk in wuzu. So we should be careful of this, that we shouldn't take breaks in between, so much so that by the time you wash your feet, your hands should not be dry, or any other parts of the body should not be dry.
Okay, so by the time you finish your wuzu, all your body parts should still be wet, and this would be then be considered as you've done your wuzu continuously, as you would say in Urdu, musalsal. So may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to act upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for any shortcomings. Wa ma tawfiq illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.